بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منقولات نامہ، اور آج کے اس اہم پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں اردو کا عروج و زوال۔ کسی بھی ملک کی قومی زبان اس کی پہچان ہوتی ہے، جو ملک کی ترقی اور پہچان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہر ملک کی قومی زبان اس ملک کی معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی اقدار کو بیان کرتی ہے، اور یہ قومی زبان ہی ہے جو ملک کے تمام لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 7,000 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہر ایک زبان دنیا کو ایک مختلف، منفرد اور پرکشش جگہ بناتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی سر فہرست زبانوں میں میڈیرین یا چینی زبان، انگریزی زبان، ہسپانوی یا اسپین میں بولی جانے والی زبان اور ہندی زبان شامل ہے، جبکہ ویکیپیڈیا کے مطابق اردو کا فہرست میں نمبر 20واں ہے۔ اردو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اس زبان کو لشکری زبان بھی بولا جاتا ہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ مسلمان جب ہجرت کر کے برّ صغیر آئے تو ان کی زبان عربی اور فارسی تھی، لہٰذا وہ بات چیت میں زیادہ تر اپنی زبان ہی کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ پوری طرح مقامی زبان سے واقف بھی نہیں تھے۔ اس لیے اظہار مقصد کے لیے مختلف زبانوں کے الفاظ استعمال کرتے، اور اسی طرح اردو زبان کا آغاز بھی ہوا۔ اردو زبان در حقیقت مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اور یہی وجہ بھی ہے کہ اس میں اکثر اوقات عربی، فارسی، ہندی، انگلش کے لفظ بھی پائے جاتے ہیں۔ یوں تو پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے کہ پنجابی، سرائکی، سندھی، پشتو، لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان واحد اردو ہے۔ ہر ملک میں اس کی قومی زبان کو سرکاری اور ریاستی اہمیت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ یورپ میں جرمنی میں جرمن، اسپین میں اسپینش، اور فرانکرائش میں یا فرانس میں فرانسیسی، اور تمام دفاتر، عدالتوں، اسکولوں اور اسمبلیوں میں قومی زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ ملک میں قومی زبان کو فروغ ملے اور ہر شخص قومی زبان سے واقف ہو جائے۔ لیکن پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے، گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ 1838 میں اردو کو پہلی مرتبہ فارسی کی جگہ انگریزی کے ساتھ دفتری زبان کا درجہ دیا گیا، قیام پاکستان کے پہلے۔ قیام پاکستان کے بعد بانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا، لیکن جبکہ 1973 کے آئین کے تحت شق نمبر 251 کے مطابق اردو کو دفتری زبان بنانے کا اعلان بھی ہوا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 ستمبر 2015 کو سرکاری دفتر میں اردو کو بطور سرکاری زبان کے نافذ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے، لیکن یہ احکامات صرف کاغذ کی حد تک محدود رہے۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی زبان میں ہی ترقی کی ہے۔ اگر ہم بات کریں امریکہ کی، تو آج انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے دنیا بھر میں اپنا راج قائم کیا ہوا ہے، اور آج کل کے زمانے میں انگریزی زبان سیکھنا اور بولنا ہر شخص کی ضرورت نہیں بلکہ مجبوری بن گئی ہے۔ اردو کے زوال کی وجہ صرف اور صرف ہمارے حکمران نہیں بلکہ پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والا ہر شخص اور پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہر شخص ہے۔ ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے اپنی قومی زبان اردو کو زوال کا شکار بنائے ہوئے ہیں، اور ہم انگریزی زبان کو اردو پر فوقیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو شخص انگریزی بول سکتا ہے صرف وہی پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ آج کل کے اعلیٰ طبقے کے نوجوان نسل اردو بولنے کو اپنی توہین سمجھتی ہے، جبکہ نوجوانوں کی اکثریت تو اردو لکھنے ہی سے قاصر ہے۔
آج ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے انگریزی میڈیم اسکول سے تعلیم حاصل کریں، فر انگریزی بولیں اور لکھیں، اور انہیں اردو آئے نہ آئے لیکن انگریزی ضرور بولنی آتی ہو، کیونکہ ہمارے ہاں جو شخص ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا ہے اس کا نہ تو کوئی مذاق اڑاتا ہے، نہ کوئی اسے شخص جاہل سمجھتا ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی شخص کبھی انگریزی کا کوئی جملہ غلط ہو جائے تو محفل میں موجود تمام لوگ ہی اسے ان پڑھ اور جاہل قرار دیتے تھے۔ انہی ہی وجوہات کی بنا پر روز بروز اردو زبان کا زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ رہی صحیح کسر بین الاقوامی ثقافتی الغار نے پوری کر دی۔ ایک وقت تھا جب پاکستانی ڈرامے دیکھ کر، خبریں سن کر لوگ اپنا اردو زبان کا لفظ تلفظ بھی درست کیا کرتے تھے، لیکن حال یہ ہے کہ ذریعے ابلاغ بڑے پیمانے پر ہماری قومی زبان کے بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کہ اردو زبان کے فروغ اور سرکاری دفتر میں مکمل نفاذ کے لیے احکامات پر ریاستی سطح پر کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ اعلیٰ سطح پر اردو زبان کے بجائے انگریزی زبان میں گفتگو کو فروغ دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کی موجودہ تاریخ میں تمام سیاستدان ماں سوائے وزیر اعظم عمران خان ملک میں قومی سطح پر سرکاری اور غیر سرکاری تقریب میں انگریزی زبان میں خطاب کو ترجیح دیتے تھے اور دیتے ہیں، جس سے ان کی ذہنی غلامی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ اردو میں اس طرح سے تقریر کرتے ہیں کہ وہ آدھی انگلش بولتے ہیں اور آدھی اردو بولتے ہیں، اور ان کا لہجہ کمپلیٹ انگلش کا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ملک میں قومی زبان کی جگہ علاقائی زبانوں کو ترقی دی۔ اردو زبان کی ترقی کے لیے ایک ادنا سی کوشش ہر سال کراچی میں پاکستان آرٹس کونسل کے زیر اہتمام کی جاتی ہے، جسے عالمی اردو کانفرنس کا نام دیا گیا ہے۔ رواں سال عالمی اردو کانفرنس کا 14واں میلہ 4 روز کے لیے کراچی میں پاکستان آرٹس کونسل میں سجایا گیا، جس کا افتتاح سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کیا۔ کانفرنس میں ملکی اور بین الاقوامی مصنف، شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور دیگر ادبی شخصیات نے شرکت کی اور اردو کے عروج و زوال کے ساتھ اردو کی ترقی کے لیے تجاویزیں پیش کی۔ عالمی اردو کانفرنس کی خاص بات یہ بھی رہی ہے کہ کانفرنس میں اردو کے ساتھ دیگر علاقائی زبانوں کی ترقی کے لیے بھی کوششوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کانفرنس میں اردو ادب، ثقافت، تعلیم، صحافت، ڈرامہ نگاری سمیت مختلف سیشنز منعقد کیے گئے، کتابوں کی تقریب رونمائی ہوئی اور شعراء نے اپنے کلام پیش کیے، جو اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے ایک اچھی کوشش اور اقدام ہے۔ ادھر ملکی سطح پر معاشرے کی بہتری کے لیے علاقائی زبانوں کے ساتھ قومی زبان کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں، تاکہ ہمارے معاشرے کی مختلف رنگوں سے بھری زبانوں میں بشمول قومی زبان کی مدد سے معاشرے میں ادب اور اخلاقیات کو فروغ دے کر معاشرے سے فرسودہ اور مغربی سوچ کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ ناظرین آپ کے لیے، وہی قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں جو اپنی زبان کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کو فروغ دیں تاکہ یہ زبان دوبارہ سے زندہ ہو سکے۔ انگریزی زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی قومی زبان بولنے اور سیکھنے میں بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ در حقیقت یہ زبان ہی پاکستان کا اصل اثاثہ ہے اور پاکستان کو پاکستانیوں سے جوڑ کے رکھتی ہے۔ میری استدعا صرف اتنی ہے کہ اردو زبان کی ترویج اور فروغ کے لیے کام کیا جائے، اگر نہیں کیا جائے لیکن کم از کم اسے اس کے اصل حالت میں برقرار تو رہنے دیا جائے۔ انگریزی اور ہندی کے پیوند لگا کر اس کی انفرادیات کو خراب نہ کیا جائے۔ ہماری زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے،
اس کی ترقی اور ترویج کے لیے مزید اقدامات ہونے چاہیے۔ طاق دہلوی نے کیا خوب کہا ہے، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سہارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، سیاست میں، ادب میں دوسری زبانوں سے سہارا تو لینا چاہیے، لیکن اس کو اردو پہ حاوی نہیں ہونا دینا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کو جو ہمارے معاشرے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، جو لوگ صحیح تلفظ کے ساتھ اردو نہیں بولتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں مذہبی، ریاستی اور معاشرتی ہر پہلو پر اردو کے عروج کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ خاص طور پہ اردو کا انگریزی لبہ و لہجہ اور ساتھ کے ساتھ نئے وقت میں اردو کو تجویدی عربی میں بولنے کا بھی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ یقیناً عربی ایک بہت اچھی زبان ہے، لیکن اس عربی زبان کی تجوید کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اردو کا اپنا لہجہ ہے اور وہ بہت خوبصورت لہجہ ہے، اور دنیا میں وہ اس لہجے کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ انگریزی کا لہجہ اردو میں استعمال کرنا یقیناً ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، لیکن آپ اس سے حقیقتاً اپنی کلم علمی، اپنی مادری زبان یا قومی زبان کی طرح یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ ہر اس پاکستانی کا جو پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ یا مقامی یا قومی لیول پہ پریزنٹ کرتا ہے، فرض ہے کہ وہ اردو کو سیکھیں اور اس کے ترویج کے لیے کام کریں، نہ کہ علاقائی زبانوں کی ترویج کے لیے کام کریں۔ قومی میڈیا میں علاقائی زبانوں کی جگہ ضروری ہے، لیکن جو لوگ سیاست میں اپنے آپ کو ملک کے عوام کا ترجمان ظاہر کرتے ہیں، ان کو ضروری ہے کہ وہ اردو کو بہترین انداز میں اور لہجے کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ بولیں، اور اگر نہیں بول سکتے ہیں تو سیکھیں، تاکہ یہ پیغام جب آپ اردو بہترین لہجے میں اور بہترین انداز میں بولیں گے اور پورے ملک میں اس کا ترویج کریں گے، تو یہ ایک اکائی کا بھی، یہ ایک پاکستان کو متحد کرنے کا بھی ذریعہ ہوگا۔ اور یہی قائد اعظم کا اور پاکستان بنانے والے لوگوں کا خواب تھا، جس کے لیے آج سے 70 سال سے زائد پہلے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، اور ابھی تک موجودہ پاکستان میں پاکستان کو متحد کرنے کے لیے لوگ باغ قربانیاں دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط قوم کے طور پہ، ایک مضبوط ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پر موجود رہے، اور اس میں بولنے والی تمام زبانوں کے ساتھ ہماری قومی زبان کو بھی ترویج اور ترقی کا موقع ملے، اور اردو کی پہچان پوری دنیا میں پاکستان کے ذریعے ہو۔ والسلام، سید نظام الدین چشتی۔ ناظرین کرام، منقولات.com ایک جرمنی فرینکفرٹ بیسڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے۔ ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے
اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.